کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ وہی نہیں ہے؟ بالکل وہی نہیں ہے، وہی تو قرآن ہے، وہی صرف قرآن ہے، وہی صرف قرآن ہے. اور حدیث ایک علم ہے، لیکن ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بالکل علم ہے، فن ہے، علم کا الہام ہے، تدبر کا نتیجہ ہے. اب اس کی ایک مثال بتا دوں میں آپ کو. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر ہے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، علم حاصل کیا، وعلمہ، اور اس کو سکھایا. یہ وہی نہیں ہے. کیوں؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، یہ وہی ہے، یہ نازل ہوئی ہے. علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، یہ وہی ہے. اس کو جبرائیل علیہ السلام لائے، اور اس حدیث کو جبرائیل علیہ السلام نہیں لائے، وہ اللہ کے رسول نے تدبر کے نتیجے میں فرمایا. اس کا انکار غلط ہے. دیکھیے افراط و تفریط مسلمانوں کا مقدر ہے ہر معاملے میں، غیر مسلموں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے اعتدال کی راہ جو ہے امت وسط وہ اختیار کرو. تو اسی طرح سے یہاں بھی افراط و تفریط ہے. کیسے؟ کچھ لوگ حدیث کو وہی قرآن کی طرح وہی مان رہے ہیں، افراط ہے یہ. کچھ کہہ رہے ہیں حدیث کچھ نہیں، دریا برد کرو، ساری حدیثوں کو ختم کر دو، یہ سب انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. یہ تفریط ہے. دونوں چیزیں غلط. حدیث نہ وہی ہے نہ انکار کے قابل ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ حدیث سے، بس یہ درمیانی راستہ ہے. تو آیات میں اور احادیث میں بنیادی فرق؟ ہاں بہت فرق ہے. روایات جو ہیں یعنی احادیث وہ راویوں کے ذریعے سے آئی ہیں. آیات جو ہے وہ فرشتہ لے کر آئے، فرشتے لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام لائے. یہ تو ہم تک بھی جو ہے وہ راویوں کے ذریعے سے آئے ہیں، وہ بھی متعدد، بیچ میں کئی راوی ہیں. ہاں بیچ میں ایک حدیث کے 10 راوی میں بات جو ہے وہ بدل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، راوی ہیں. یہ پھر قرآن کی بنیاد پر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف قرآن ہی وہی ہے؟ کیا قرآن بھی اس بات کو مدلل انداز میں یا فیصلہ کن انداز میں؟ ہاں بالکل فیصلہ کن انداز میں. تقریباً 30 آیتیں. ہاں وہ کیسے کہ ادھر سیاق اور سباق کے اندر پہلے اور بعد میں قرآن کا لفظ اور بیچ میں وہی کا لفظ نکال کے دیکھ لیں. سیاق اور سباق، یا آگے قرآن آیا ہاں پیچھے قرآن آیا وہی ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن ہی وہی ہے. اگر حدیث وہی تو کہیں نہ کہیں حدیث کا لفظ آتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا. اللہ رسول کے ذریعے. ہاں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کے عذاب میں گرفتار نہ. اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں. اب دیکھنا چاہیے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اللہ کے رسول آیات بیان کر رہے ہیں، منظر آ گیا سامنے، وہی متلو، پورا قرآن وہی متلو سے ہی بھرا پڑا ہے، غیر متلو کہیں ذکر ہیں. تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ. کیونکہ قیامت کو مانتے نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، تو کہتے بھائی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. 114 آیتیں ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ سنا دیں، اور بدلو نہیں بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، اب دیکھیں وہی کا لفظ آ گیا، اوپر قرآن کا ذکر ہے، نیچے وہی کا ذکر ہے. میں تو اسی وہی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہو رہی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے پاس جو وہی آ رہی ہے میں اسی کا اتباع. تو وہی کیا آئی؟ قرآن کا ذکر آ گیا شروع میں. ایک دلیل یہ بھی جیسے قرآن کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو کیا وہ کافر کہلائے گا؟ کفر ہو جائے گا قرآن کا انکار؟ ایسا ہے
کہ کفر ایک شدید لفظ ہے، اور ہم عام طور سے استعمال وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو، ہر دور میں یہ ہوا ہے، مسلکوں کی لڑائی. ہاں یہود و نصارہ میں بھی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیس الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. دونوں کتاب پڑھتے تھے، وہ توریت پڑھ رہا، وہ انجیل پڑھ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. تو کفر کا لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال، ایسے نہیں کرنا چاہیے. سورہ قاف آیت نمبر 18 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ واقعی قرآن دیکھو نا، سمیٹو تو سارا خزانہ موجود ہے. ما یلفظ من قول، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ، کہ اس کے پاس موجود رہتا ہے رقیب عتید، ایک فرشتہ جو اس کا نگہبان ہے اور اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے کہ اس نے کیا کہا اچک لو، اور قیامت کے دن ثبوت کے طور پہ پیش کرنا اس نے یہ بکواس کی تھی. اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ہم بھی جو بول رہے ہیں اس لیے میں نے قول سدید کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں یہ ہے دیکھو. تو کفر کا لفظ جو ہے، ہاں بیٹھے ہیں نا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تو کفر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب ایک حدیث بتا دوں میں آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. بہت خطرناک بات ہے. کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا، جس نے کہا وہ کافر ہو جائے گا. آج کل تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام، ہاں دیوبندی بریلوی کو کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندی ہم طور سے کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے. تو غلط ہے نا. اور پھر کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں. ارے کہاں آپ نے غور ہی نہیں کیا، مطالعہ ہی نہیں کیا. تو اب اس حدیث کی روشنی میں کفر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب کیوں؟ دلیل دیجئے. تو دلیل یہ ہے کہ حدیث اصطلاحی معنوں میں حدیث رسول پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اگر ہوتا تو کافر ہو جاتا انکار کرنے والا. ایک بات. دوسرے، ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے قرآن میں واضح طور سے لکھا ہے. ایک مجمل ایمان سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اب سوچنا چاہیے ان کتابوں کے اندر کوئی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. زبور، توریت، انجیل و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمانیات کی پوری مجمل چیزیں آ گئی. اب قرآن کو کھنگالیں آپ تو اللہ پر ایمان یہی ملے گا آپ کو، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ پوری تفصیل ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ حدیث پر ایمان لاؤ، ایسا کہیں نہیں ہے. اگر ہوتا تو واقعی کافر ہو جاتا کہنے والا، لیکن ایسا ہے نہیں. اس لیے ہم یہ کہیں گے حدیث کا منکر کافر نہیں ہے، بلکہ غلطی پر ہے. وہ غلطی کر رہا ہے کیونکہ ایک اتنا بڑا فن اور اتنا بڑا علم جو ہمارے سامنے موجود ہے اچھی کتابوں کے شکل میں اور تحقیق بھی گئی ہے، تو اس کا انکار تو کرنا غلط ہی ہے. کافر نہیں کہنا چاہیے بس. نہیں، دراصل میرا سوال یہ تھا کیا قرآن کا انکار اگر کوئی شخص کرے تو وہ کیا کہلائے؟ وہ تو کافر کہلائے گا. بالکل. قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. بالکل. اگر حدیث کسی ایک حدیث کو یا تمام حدیث کو یہ کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا تو کیا کفر کا مطلب؟ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ بھی ایک بہت واضح دلیل ہے نا کہ صرف قرآن ہی وہی ہے. ہاں بالکل. ایمان لانا، ہاں بالکل. اور کیا ایمان حدیث پر ایمان لانے کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ایک علم کی حیثیت سے، علم کے حیثیت سے ماننا چاہیے اس کو. ہاں کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے اس کو. ہاں اتنا بڑا علم ہے تو اس کا ہمیں کرنا چاہیے.